إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواہ البخاری. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین اجتماع، آج بتاریخ 26 محرم 1443 ہجری مطابق 3 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ورزش کھیل کود کے فوائد. ورزش کے فائدے چاہے جسمی شکل میں ہو، کھیل کود کی شکل میں ہو یا ورزش جسمانی طور سے کسی بھی شکل میں ہو، اس کے فائدے. یہ عنوان اس مناسبت سے کہ آج آپ کے اس گراؤنڈ کے اندر ٹورنامنٹ کا میچ رکھا گیا ہے، اسی حساب سے اسی مناسبت سے آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا موضوع ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا اور اسے سڈول جسم عطا فرمایا اور بہت ساری قوتیں اور صلاحیتیں فراہم کی ہیں، لیکن وہ اس وقت کام آ سکتی ہے جبکہ اس کا جسم تندرست اور توانا رہے. اسی لیے صحت و تندرستی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو بہت سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت. ان دو نعمتوں کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور اس کی قدر نہیں جانتے، حالانکہ انسان کو ضروری ہے کہ تندرستی کو قبل مرض اور فراغت کو قبل شغل غنیمت جانے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعد اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، آسودہ حالی کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. ورزش کی اہمیت جسم انسانی کے صحت کے لیے، ورزش کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے اور کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ورزش ہر عمر میں مفید ہے.
ہر صورت میں مفید ہے، بلکہ ایک بہترین ٹانک ہے جس سے جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور قوت و چستی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کا نام ورزش دیا جاتا ہے۔ یہ نامکمل تشریح ہے، اس کو ورزش نہیں کہتے ہیں۔ جب ہم جسم کو اس طرح حرکت دیں کہ جس سے پورا جسم حرکت میں رہے اور یہ عمل روزانہ کچھ وقت کے لیے مسلسل باقاعدگی سے کیا جائے تو اسے ورزش کا نام دیا جاتا ہے۔ جسم کی مثال ایک مشین کی مانند ہے۔ اگر کسی مشین کو استعمال نہ لایا جائے تو وہ سنگ آلود ہو جاتی ہے، اور سنگ آلود مشین کی کارکردگی سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ کب جواب دے جائے گی۔ اسی طرح جسم انسانی کو حرکت نہ دی جائے تو نہ صرف موٹاپا آ جائے گا بلکہ مشین کے اعضاء خراب ہو جائیں گے اور صلاحیت عمل میں فرق آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے صحت بھی ایک نعمت ہے، اس سے متعلق اللہ پوچھے گا، اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ ہم نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا کی تھی، اس کا کتنا خیال رکھا آپ نے؟ اس کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ظاہر ہے کہ جس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں اور جس دماغ کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں، وہ جسم لاغر اور غیر صحت مند ہو تو دولت کس کام کی ہوگی؟ اگر آپ کے پاس صحت اور تندرستی نہ ہو تو آپ کی دولت، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ سارا کا سارا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غیر قوموں میں یہ بات مشاہدے میں ہے کہ ان میں بچوں میں شروع سے ورزش کا رجحان پیدا کیا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ ہمیشہ صحت مند و توانا اقوام ہی ترقی کے منازل طے کرتی ہے۔ ہماری قوم صحت کے حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ ورزش کی اہمیت کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لازمی طور سے ورزش کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور ان بچوں کو ورزش کرانی چاہیے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت واقعی اگر انسان صحت اور توانا ہو تو وہ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنے کا پورا ارادہ کرتا ہے۔ وہ دین کا کام بھی زیادہ اور اچھے انداز سے کر سکتا ہے اور دنیا کے کام بھی احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صحت مند ہو، بشرطے کہ وہ تندرست ہو، وہ توانا ہو تب۔ اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا، نیند اور اسی طرح ورزش بھی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ جب جسم صحت مند ہو تو دماغ بھی صحت مند رہتا ہے اور اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔ وہ آمدنی کے بہتر ذرائع اور ترقی کی راہیں طے کر سکتا ہے، جس سے صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور تمام برے کام ختم ہو جائیں گے، دنیا جنت بن جائے گی۔ ہر دی روح اور انسانی جسم کے قیام کے واسطے تازہ اور صاف ہوا بہت ضروری ہے، اور شوگر، ٹی بی کے مریضوں کے لیے صبح کی سیر بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کو قرار ملتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان اپنے آپ کو خوش اور چاق و چوبند محسوس کرتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے اور چہل قدمی کرنا بھی بہت مفید ہے۔ اس طرح کرنے سے صحت برقرار رہتی ہے، دن ہنسی خوشی سے گزر جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو رات کو کھانا کھانے کے بعد تازہ ہوا میں چہل قدمی کرنے سے خوب گہری نیند آئے گی۔ خاص کر صبح سویرے لمبی سیر، گھاس میں ننگے پاؤں چلنا
گھاس میں ننگے پاؤں پھرنا، رسا کودنا، بھاگنا، باغبانی کرنا، تیرنا اور سائیکل چلانا اور فٹ بال والی بال کا کھیلنا انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ اور عورتوں کے لیے گھر میں صفائی کرنا، کپڑے دھونا بھی ورزش ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے کھیل کود بھی ورزش ہی کے مقام رکھتے ہیں، جس کے جسمانی و ذہنی دونوں طریقے سے فائدے ہیں۔ ذہنی طور سے بھی مفید ہے اور جسمانی طور سے بھی، دونوں کی ورزش ہوتی ہے۔ جسمانی فائدے: جسم کی حرکت سے سانس کی آمد و رفت، دوران خون، نظام انہضام، اخراج فضلہ وغیرہ میں باقاعدگی رہتی ہے۔ اعضاء و جوارح اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کرتے ہیں۔ ورزش دل کے آرام کرنے کی مدت میں کمی کرتی ہے۔ آپ کا دل زیادہ مستعدی سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح دل کی بیماریوں سے دفاع رہے گا۔ دوران ورزش خون کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کے ہر حصے میں خون کی فراہمی بڑھ جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھتی ہے اور سانس گہرے ہو جاتے ہیں، اور یہ سانس خون کی نالیاں جو بند ہو چکی ہیں ان کو چلانے میں اہم کردار ورزش ادا کرتا ہے۔ ورزش کرنے سے چربی پگھلتی ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ورزش کے بہت سارے طریقے ہم نے بتائے۔ آپ چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، والی بال کے ذریعے سے بھی ورزش کر سکتے ہیں، فٹ بال کھیل کر کے بھی ورزش کر سکتے ہیں، سائیکل چلا کر کے بھی ورزش کر سکتے ہیں، ننگے پاؤں گھاس میں چل کر بھی ورزش کر سکتے ہیں۔ ورزش کرنے سے یہ نہیں کہ تھوڑا سا چل لیا۔ ورزش اسے کہتے ہیں جس سے پوری جسم آپ کی حرکت میں آئے۔ جیسے آپ فٹ بال کھیلیں گے، جیسے آپ کوڑا کھیلیں گے، والی بال کھیلیں گے، آپ کے پورے جسم کی حرکت ہوگی، اسے کہتے ہیں ورزش۔ سائنس سے مراد آکسیجن ہے میرے بھائیوں۔ آکسیجن خون کے ساتھ مل کر ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے بافتوں کی خلیات میں پہنچ کر انہیں زندہ اور متحرک رکھتا ہے۔ ہماری سانس کے ساتھ جو آکسیجن جسم میں جاتی ہے، اس کی مدد سے جسم کے عضو، معدہ، جگر، مثانہ، گردے اور دماغ سب کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اور طاقتور بن جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کی رگیں استعمال شدہ خون کو واپس لوٹاتی ہیں اور سرخ رنگ کی شریانیں خون کے ذرات کو ایک ایک خلیہ تک پہنچاتی ہیں، اور ورزش کرنے سے ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے۔ ورزش کرنے سے آدمی کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے۔ آدمی کو ہارٹ اٹیک کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جب اس کے خون جو ہے اس کی نالیوں میں موٹا ہو جاتا ہے، آدمی کو اسے اٹیک آتا ہے۔ اسی لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ایک ایک خلیات تک ورزش کرنے سے خون پہنچ جاتی ہے، اور ورزش کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے۔ جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، جسمانی عضلات اور جوڑ بہتر کام کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش اور فعال جسمانی سرگرمیوں کی مدد سے نزلہ، زکام اور دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ فشار خون، کمر درد اور ذیابیطس جیسی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایکسرسائز کرنے والے افراد ڈپریشن اور اعصابی تناؤ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹیکنالوجی ڈیسک کے مطابق ورزش کو معمولی بنا دینے سے نہ صرف انسانی جسم چست رہتا ہے، بلکہ اس سے دل کی بیماریوں سمیت کینسر اور دیگر کئی خطرناک امراض میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے ورزش کرنے کی وجہ سے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورزش نہ صرف دل کو بہتر انداز میں کام کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، بلکہ کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے کینسر جیسے جان لیوا مرض میں بھی کم ہوتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کینسر کے مرض کے دوران اور بعد میں جسمانی ورزش مریضوں کے جسمانی بحالی کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں، ذہنی فائدے جس طرح آپ اپنے جسم کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو اپنے دماغ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. ورزش سے انسان کا ذہن تر و تازہ رہتا ہے، فکر و تدبر کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. دماغ ایکسرسائز کے ذریعے آپ دماغ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. جیسے نام یاد رکھنے والا کھیل، شاپنگ لسٹ اور فون نمبرز کے ذریعے آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور آپ قرآن کی کوئی ایک بھی سورت یاد کر سکتے ہیں. ہر روز ایک سورت یاد کر کے دوسرے دن کسی کو سنائیں، یہ بھی دماغ کی ایکسرسائز کہلائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دماغ کی ایکسرسائز ہے. آپ قرآن کی ایک سورت، چھوٹی سی سورت یاد کر کے دوسرے دن اپنے دوسرے بھائی کو سنائیں، یہ آپ کے دماغ کی ایکسرسائز ہے. یہ آپ کے دماغ کی ایکسرسائز ہے. اسے کہتے ہیں دماغ کا ایکسرسائز. ہر روز کوئی نہ کوئی 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت چھوٹی ایک سورت یاد کر کے اپنے دوسرے بھائی کو سنائیں، یہ دماغ کا ایکسرسائز کرائے گا. اور حساب و کتاب کے لیے کیلکولیٹر کے بجائے دماغ کا استعمال کریں. جو چیزیں بھی آپ کے لیے نئی ہیں انہیں چیلنج سمجھ کر قبول کریں. دماغ کے لیے آپ جو ایکسرسائز بھی کریں، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ روزانہ پریکٹس ضرور کریں. چاہے 2 آیت یاد کریں، چاہے ایک سورت یاد کر کے اپنے دوسرے بھائی کو سنائیں، یہ دماغ کا ایکسرسائز ہے. ورزش نہ کرنے کے نقصانات. ورزش نہ کرنے کے نقصانات دیکھیے. جو آدمی ورزش نہیں کرتا ہے، کھیل کود نہیں کرتا ہے، چہل قدمی نہیں کرتا ہے، دوڑ نہیں لگاتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کبھی کبھار ورزش کرنا بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ ورزش کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے کریں. تاہم ہر عمر اور جسم کے لحاظ سے اس کا تقاضا و ضرورت الگ الگ ہے. جو لوگ ورزش نہیں کرتے عموماً وہ قبض اور بدہضمی اور گیس کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ ورزش نہیں کرتے عام طور سے ان کو یہ بیماریاں گھر کر جاتی ہیں. قبض جو ہے کھانا کھایا ہضم نہیں ہوتا ہے، بدہضمی اور اسی طریقے سے گیس کا پرابلم. میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے لیے مصیبت ہے جو عام طور سے ورزش نہیں کرتے ہیں. اگرچہ یہ سنگین مرض نہیں بلکہ سختی پیدا کر کے زندگی کا سکون غارت کر دیتے ہیں. سختی پیدا کر کے زندگی کا آپ کا بیڑا برباد کر دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں. یہ ایک کٹھن، یہ ایک گھٹن ہے جو خاموش قاتل کا کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ خون کے رگوں کو تنگ کرنا، کولیسٹرول کو بڑھ جانا، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور موٹاپا وغیرہ ہو سکتا ہے جو لوگ ورزش نہیں کرتے ہیں. لہذا ہر روز صبح ہر نماز فجر کے بعد ورزش کے لیے وقت دینا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کی صحت کے لیے ضمانت ہے. اگر ہم ورزش سے کوتاہی کریں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی اور جسم صحت مند و توانا ہوگا تو زندگی کے تمام مدت اور لذت بے معنی ہو جائے گی. لہذا صحت کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ورزش ضروری ہے. جسمانی محنت سے جو لوگ جی چلاتے ہیں ان کے صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور سست و کاہل، کامچور اور دوسروں پر بار بن کر رہتے ہیں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزمرہ کے کام کاج میں مشغول نہیں رہتے انہیں نزلہ، انہیں زکام، انہیں کھانسی اور دل کے امراض سمیت دیگر بیماریاں گھیر لیتی ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا چاہیے اور ورزش کرتے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ورزش کے فوائد کو جانتے ہوئے اس پر باقاعدگی سے عمل کرنے والا بنائے. آمین. اور اس کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تو انہیں جو ہے حق حلال کی روزی نصیب فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں ان کی پچھلی لفتشوں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین، یہاں کے ولایت امور، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین
تو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.